السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج آپ کی بک ہے حالی اکبر، جو کہ ایم اے اردو پارٹ 2 کی بک 4 ہے۔ اس کے 4 کوشچن جو ہیں وہ حالی سے ریلیٹڈ ہیں اور 2 کوشچن جو ہیں وہ اکبر سے ریلیٹڈ ہیں۔ باقی اس کا شاعری وغیرہ میں سے حصہ آئے گا اور اسی میں انشاءاللہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کے حالی پہ اپلوڈ کر چکی ہوں اور یہ اکبر الہ آبادی کی غزل گوئی سے ریلیٹڈ ہے، حالات زندگی۔ اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ 16 نومبر 1846 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1869 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار ہوئے اور 1870 میں ہائی کورٹ میں جگہ ملی۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور 1880 تک وکالت کرتے رہے۔ 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ جنگ آزادی ہند 1857 پہلی جنگ عظیم گاندھی کی امن تحریک کا ابتدائی حصہ دیکھا۔ شاعری کی ابتدا میں حیدر علی آتش سے اصلاح لی، پھر اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت امیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ اکبر الہ آبادی اپنی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کی شاعری دلوں کا آئینہ دار ہے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری یا غزلیات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، قدیم اور جدید۔ اب ہم ان کی شاعری یا غزلیات کے قدیم اور جدید رنگ کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں۔ داغ دہلوئی کی پیروی۔ اکبر کے عہد میں داغ دہلوئی کا چرچا عام تھا، اس لیے ماحول کا اثر قبول کرتے ہوئے اکبر نے بھی داغ کی پیروی کرتے ہوئے چند اشعار کہے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر ملاحظہ خط کریں: پھر گئی آپ کی 2 دن میں طبیعت کیسی، یہ وفا کیسی تھی صاحب یہ مروت کیسی۔ حسن زبان۔ اکبر نے اپنے ابتدائی کلام میں بھی ایسے اشعار کہے ہیں جو حسن زبان میں لاجواب کہے جا سکتے ہیں۔ نذیر لدھیانوی کا خیال ہے کہ اکبر کی زبان دانی میں شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ابتدا ہی سے زبان کی صحت صفائی کا خیال رکھا، اگرچہ آگے چل کر یعنی اپنی شاعری کے جدید دور میں انگریزی الفاظ بھی قبول کیے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی ایک شعری انداز میں اپنایا اور استعمال کیے ہیں۔ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ فنی خوبی رعایت لفظی۔ اکبر نے زیادہ تر مشق سخن، آتش نثیر اور ذوق کے رنگ میں کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رنگ میں فنی خوبی اور لفظی رعایت پر زیادہ توجہ کر کے اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اکبر کے بعد ازاں اپنی انداز تحریر کو بدل لیا، مگر پھر بھی آخری وقت تک ضیاء لفظی اور حسن قوافی کو استعمال کرتے رہے۔ یہ غزل دیکھتے جو رعایت لفظی کے حسن، زبان کی صفائی اور انداز بیان کے انوکھے پن کی ایک مثال ہے۔ اس غزل کے چند اشعار ملاحظہ کریں: سمجھے وہی اس کو جو ہو دیوانہ کسی کا، اکبر یہ غزل میری ہے افسانہ کسی کا۔ اللہ نے دی ہے جو تمہیں چاند سی صورت، روشن بھی کرو جا کے سپا جانا کسی کا۔ غزلیات میں مختصر بحروں کا استعمال۔ اکبر نے طویل بحریں بھی بڑی خوبصورتی سے استعمال کی ہیں، مگر ان کی چھوٹی بحروں کی غزلوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی بحروں کا استعمال ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور تھوڑے الفاظ میں بڑی بات سمجھانا آسان نہیں ہے۔ یہ چند اشعار دیکھیں کہ کس طرح اکبر نے مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کو بیان کیا ہے۔ زندگانی کا مزہ دل کا سہارا نہ رہا، ہم کسی کے نہ رہے وہ ہمارا نہ رہا۔ بدلتے ماحول کے اثرات۔ اکبر کی قدیم رنگ کی غزلوں میں اگرچہ پرانے مضامین کثرت سے ملتے ہیں، مگر کئی اشعار ایسے بھی نظر آتے ہیں جن میں بدلتے ماحول کے اثرات صاف دکھائی دیتے ہیں، اور یہی اثرات آگے چل کر ان کے پیغام کی بنیاد بنے، اور ان اشعار نے ہی ان کو ایک اچھوتا اور ممتاز اور منفرد مقام عطا کیا۔ طنز و مزاح۔ ان کے کلام میں مزاح اور ظرافت کی فراوانی ہی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔
شروع کی غزلیات میں اگرچہ صوفیانہ پن بھی ملتا ہے، لیکن جب اکبر شیخ وضع سے دل لگی کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں ایک خاص مزہ اور ظرافت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیخ کی دعوت میں مے کا کام کیا، احتیاطاً کچھ منگا لی جائے۔ تو طنز نظر اور مزہ نظر آ رہا ہے۔ شیخ کی دعوت میں مے یعنی مے خانہ، شراب خانہ کا کام کیا، احتیاطاً کچھ منگا لی جائے گی، کہ بس احتیاط کے طور پر منگوا لی جائے گی۔ جدید رنگ کی غزلیات کی خصوصیات۔ جدید رنگ بدلتے حالات کا اثر کیونکہ تہذیب و تمدن اور زبان بیان میں بھی صاف نظر آنے لگا تھا، اور انگریزی زبان نے ہندوستان کے تہذیب و تمدن پر بہت سے اثرات چھوڑے۔ اب کیونکہ اکبر پرانی طرز کے حامی تھے اور ہر شعبہ زندگی میں قدامت کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے انگریزی تہذیب و تمدن پر بھی بہت سی چوٹیں کی ہیں۔ بے تکلفی اور شوخی۔ اکبر نے جو بے تکلفی اپنی شاعری میں برتی ہے وہ اس سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ ہر شعبے کے ترجمان نظر آتے ہیں۔ اسی لیے بات حقیقت ہے کہ اکبر نے نئی روایت شروع کی اور خود ہی اس کو کمال تک پہنچایا۔ سنجیدگی۔ عام طور پر جو اکبر کی وجہ شہرت بنی وہ ان کی مزاحیہ شاعری ہے، اور اسی سے انہوں نے بہت نام بھی کمایا، لیکن جس قدر ان کے کلام میں مزاحیہ اشعار ملتے ہیں وہیں ان کے ہاں ایسے سنجیدہ اشعار بھی پڑھنے میں آتے ہیں۔ لیکن جس قدر ان کے کلام میں مزاحیہ اشعار ملتے ہیں وہیں ان کے ہاں ایسے سنجیدہ اشعار بھی پڑھنے میں آتے ہیں جو قاری کی توجہ پوری طرح اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ ہندی الفاظ اور محاورات کا استعمال۔ اکبر نے اپنے کلام میں وسعت اور رنگا رنگی پیدا کرنے کے لیے جہاں انگریزی زبان کا استعمال کیا ہے وہیں ہندی محاورات کا بھی استعمال کیا ہے، نئے قوافی کا استعمال، قافیہ وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ اور اکبر نے پرانے قوافی کے ساتھ ساتھ نئے قوافی بھی استعمال کیے ہیں، اور ایسے قوافی بھی استعمال کیے ہیں جن کو دوسروں نے استعمال کرنے سے گریز کیا۔ حاصل کلام۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری کی ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں نہ صرف حسن بیان، شوخی اور ظرافت پائی جاتی ہے بلکہ ان کے کلام میں مقصدیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اکبر الہ آبادی کے کلام کو قدیم جدید کا سنگم کہا جا سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔